رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے، اس کی آیت نمبر 60 61 اور اس کے آگے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنا ایک عہد یاد کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں سے عہد لیا تھا، پورے ان اولاد آدم سے عہد لیا تھا رب تبارک و تعالی نے۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالی نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، فرمایا کہ اے بنی آدم یعنی اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور تم میری ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یار محترم بھائیو، یہ ایلو مناٹی کا جو فتنہ آیا ہے، اب شیطان کو معبود مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو شیطان کو اپنا معبود مانتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر پھر اس آیہ مبارکہ سے تو واضح ہو رہا ہے کہ لوگ شیطان کی عبادت کر رہے تھے اس وقت جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو عبادت کیا ہے یہ ذہن میں رہے، یہ اطاعت جو ہے نا یہ بھی عبادت کے تحت داخل ہے۔ طاعت جو ہے یہ بھی عبادت کے تحت داخل ہے۔ اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے کسی کا حکم ماننا، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ کر کسی اور کے کلام کو اس جیسی عزت دینا، اس جیسا وقار دینا، یہ بھی عبادت ہے اس کی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ وحی پڑھ کے سنا رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی، لوگوں کو وحی سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، فرمایا کہ شیطان جو ہیں یہ اپنے اولیاء کو وحی کرتے ہیں۔ ایک طرف رحمان وحی فرما رہا ہے جی، جبریل امین علیہ السلام کے توسط سے امام الانبیاء علیہ السلام تک وحی آ رہی ہے۔ دوسری طرف شیاطین جو ہیں وہ اپنی وحی بھیج رہے ہیں اپنے دوستوں تک، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں لوگ اسی کو مان رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی کا حکم ماننا جو ہے نا، کسی کا حکم ماننا، یہ اس کو معبود ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ اسے معبود ماننا ہے، اسے الہ ماننا ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک فی الطاعت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ شرک فی الطاعت۔ جیسے شرک فی العبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بھی نماز پڑھنا، کسی اور کو بھی سجدہ ٹھوک دینا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا اور ساتھ کسی اور کا ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ تو جو بندہ رب کا مانے ہی نہ، مانے ہی کسی اور کا، تو وہ کیا ہوگا بڑا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 3 مقامات ہیں مختلف آیات کریمہ قرآن کریم میں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ یعنی جو رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نہ مانے، اپنے قانون گھڑ لیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، کسی اور کا ہی حکم مان لیں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، وہ کون ہے؟ بھائی ادھر دیکھ، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو رب تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کون ہے؟ کافر۔ دوسرا مقام دیکھیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون،
فرمایا کہ جو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اس کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم بندہ ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، میں جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات شریعہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم بندہ ہے۔ بتائیں بھائی، ایک جگہ کافر آیا، دوسری جگہ ظالم اور فاسق آیا، ہیں جی؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ نہیں؟ اور سب سے بڑا فسق بھی کفر ہے، سب سے بڑا فسق بھی شرک اور کفر ہے۔ تو تینوں باتوں کا معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو اب پیارے محترم بھائیو بتائیں جی، یہ آیہ مبارکہ کیا واضح کر رہی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے عہد لیا تھا تم نے میرے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، میری عبادت کرنی ہے تم نے، اور انہوں نے شیطان کی ہے اطاعت، اس کا حکم مانا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میرے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے والا بندہ کافر ہے۔ میرے علاوہ کسی، یہاں یہ ذہن میں نہ آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ماننا، نہ، آقا علیہ السلام کا حکم خدا کا ہی حکم ہے۔ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور اس کے حبیب کی مانو۔ اور دوسری جگہ میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی مان لی ہے اس نے اللہ کی مان لی ہے۔ تو وہاں تو ہے یہ ایک بات نا، آقا علیہ السلام تو ترجمان ہے خدا تبارک و تعالیٰ کے، خدا تبارک و تعالیٰ کی وحی بیان فرمانے والے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کے شارح اول بن کے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو وہاں دوئی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے وہاں۔ آقا علیہ السلام فرما دیں خدا تبارک و تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی خواہش سے مرضی سے حضور اپنی بولتے نہیں ہیں، حضور تو کلام ہی نہیں فرماتے، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام وہی بیان فرماتے ہیں حضور۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رہے بھائی، اچھا کئی ساری جگہوں پر کئی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جنوں کو پکڑ کر کے جنوں کو تابع کیا ہوتا ہے، جنوں کو تابع کر کے ان سے حالات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے بعض اوقات مدد لیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ حضرت مفتی عامر خان نیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے جن کافر قابو کیا ہوا ہو اس سے پھر باتیں معلوم کرے یا اس سے کوئی کام کروائے، فرمایا یہ کام کروانا کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر۔ فرماتے ہیں وہ شیطان ہے اور شیطان رب کے دشمن ہے۔ کہتے ہیں رب کے دشمن کے دروازے پہ جو بندہ مدد مانگنے چلا جائے، ایک باپ برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا جو ہے میرا وہ میرے دشمن کے دروازے پہ چلا جائے، ماں برداشت نہیں کرتی کہ میری بیٹی جو ہے میرے دشمن کے دروازے پہ چلی جائے، تو بتائیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کے دشمنوں کے دروازے پہ بندہ چلا جائے تو کہاں رہے گا اس کا ایمان پھر؟ تو بھائی بالکل وہی بات یہاں پہ آپ سارے ذرا غور کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کی عبادت کا فرمایا۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تو شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے؟ پوری اسمبلی میں جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ارکان اسمبلی معزز کرتے ہیں شیطان کی عبادت؟ نہیں نہ کرتے، وہ تو صرف بات ہی مانتے ہیں نا، شیطان کی بات مانتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو عبادت کہا ہے، کیونکہ اطاعت کی ہے انہوں نے شیطان کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ حکم میرا ماننا عبادت تھی، تم نے شیطان کا حکم مان لیا، میرے دشمن کا حکم مان لیا۔ تو یہ طاغوت کی عبادت، طاغوت کی اطاعت جو ہے یہ بندے کو کافر کر دیتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ بتائیں نا یار، رب تبارک و تعالیٰ قرآن بھیجے اس کو بحیثیت قانون نافذ کیا جائے، اور بندہ جو ہے مومن کلمہ پڑھنے والا عاشق رسول ہو، رب تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر کے وہ بھاگتا پھرے دائیں بائیں، وہ کافروں کے کالے قانون اٹھا کے پھرتا رہے یہاں۔ اور افسوس والی بات دیکھیں، جب بندے کے دل کے اندر نا کفر بھر جائے نا، پھر اسے اسلام کا قانون بھی کالا نظر آتا ہے، اسلام کا قانون کالا نظر آتا ہے اسے۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے نا، چور جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پیپل پارٹی کی جو پچھلی مائی تھی بے نظیر، اس نے کہا تھا میں لوگوں کے ہاتھ کاٹ کے ٹنڈے کر دوں سارے۔ یہ کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مذاق اڑایا نا اس نے، رب تعالیٰ کے قرآن کا انکار کیا اس نے، یعنی وہ اسے ظلم کہہ رہی ہے، رب تعالیٰ کے حکم کو ظلم کہہ رہی ہے وہ۔ اور وہ ایسی خاتون تھی، عظیم خاتون تھی، آج بھی اس کے اتنے بھائی پھرتے ہیں یہاں، ختم ہونے کو نہیں آتے۔ اگر جو اس بے نظیر کا جو بھائی ہوگا زرداری کا کیا لگا وہ، کہ نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ عجیب بات ہے، بھی سارے بھائی بنے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا یار شرم کرو یار، کس کے کیا بن رہے ہو تم؟ تو ایک مرتبہ تقریر کر رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، تو کہتی ہے چپ ہو جاؤ اذان بج رہا ہے۔
بتائیں یار، ایک مسلمان کی بیٹی مسلمان خاتون ہو، اسے یہ نہیں پتا اذان پڑھی جا رہی ہے اذان بجائی جا رہی ہے ہیں؟ اس طرح کر کے اور بھی یہ گاہے بگاہے بکتے رہتے ہیں۔ شیطان تصویر جو ہے اس نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا۔ کفر اتنا بھر گیا ان کے اندر کہ انہیں خدا رسول کے قوانین کالے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہ جن قوانین کو لے کے چل رہے ہیں ان کے جو مقننہ، ان کا جو طبقہ ہے وہ سارے کے سارے کالے ہیں، وہ سارے کمینے ہیں، ان کے گندے قوانین کو لے کے مسلمانوں پر نافذ کر رہے ہیں، اور انہی کو آئین پاکستان، وہی کیا ہے آئین پاکستان؟ ہمیں تو دکھاؤ، ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ کئی ہمارے مولوی بھی تیش میں جاتے ہیں، آئین پاکستان کو چھیڑ چھاڑ کی تو ہم باہر آ جائیں گے۔ پھر میں نے کہا چل تو بھی آیا ایک بار اور، ہیں کیا ہوگا اس سے؟ آئین پاکستان نہیں، رب کے قرآن کی بات کرو یار۔ ہاں، جو کچھ تم نے دکھایا نا لوگوں کو سب کو نظر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اس آیت مبارکہ سے یہ ایلومناٹی کا جو فتنہ ہے، یہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ آپ کے ملک کے جتنے بھی اینکر بیٹھے نا اوپر، ان میں اکثریت جو ہے وہ سارے اسی کے پیروکار ہیں، اور یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں تک اس کے پیروکار بن رہے ہیں۔ یہ کسی کو ذرا شوق ہے نا اس کی تفصیل سننے کا، یہ مولانا ذیشان صاحب سے رابطہ کریں، یہ آپ کو بتائیں گے سارا پھر کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں اس کے ممبر بنتے ہیں۔ یہاں سے مینار پاکستان سے چلانا شروع کرتے تو اسلام آباد لے جاتے ہیں، کیسے کیسے انہیں جناب اپنی جماعت کا رکن بناتے ہیں اور کیسے ان کی بھرتی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے غلاموں کو دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہر بندہ اپنے بچوں سے، یہیں پہ مجھے ایک دوست ملے، یہیں اسی مسجد میں، نمازی ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ہل گئی تھی ایلومناٹی کے مسئلے پر۔ ہاں، ان کی بیٹی وہ ہل گئی تھی ایلومناٹی کے مسئلے پر، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب وہ صحیح ہے۔ وہ کیا اس نے دلیل دی؟ اس نے کہا شیطان جو ہے، رب چاہتے بندے مسجد میں آئیں، شیطان کہتا ہے سینما میں جائیں، تو رش کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ سینما میں ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے پھر پاور میں شیطان ہوا رب تو نہ ہوا؟ بتائیں، جہاں بات یہاں تک پہنچ جائے پیارے بھائیوں، وہاں کپڑے جھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بندہ اپنے کپڑوں کی صفائی کرے، جھاڑے، دیکھے تو صحیح کہیں ہمارے اندر ہی کفر تو نہیں گھس آیا ہیں، ہمارے محلے میں کہیں جو ہے وہ ملحد تو نہیں رہ رہے، ہمارے گھر میں کہیں بے دین تو نہیں پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو ہم سمجھاتے بھی ہیں نا، وہ آگے سے ہمیں دلائل دیتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی پھر ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے، ٹیچر نہیں بنیں گے، انگریز کے فرنیچر نہیں بنیں گے، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر روٹی پھر کیسے کھائیں گے؟ ٹماٹر بیچیں گے؟ بھائی ٹماٹر بیچو گے، ٹماٹر بیچنا کون سی عیب والی بات ہے؟ ایک بندہ پولیس میں بھرتی ہو کر کے رشوت لے رہا ہے، یہ معزز ہے خدا رسول کے ہاں، یا پھر بندہ ٹماٹر بیچ کے حلال روٹی لے کے جا رہا ہے وہ معزز ہے؟ ٹماٹر بھی ہو، ساتھ بندہ آلو بھی رکھ لے تو سونے میں سہاگا ہے، بھائی بندہ چودھری بن جاتا ہے، اتنی بات صحیح کہ نہیں؟ ہاں، یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، سورہ صاد شریف ہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے، ان کی گھر والی نے کوئی بات بتائی تو اس بات پہ ان کا کوئی معاملہ ہوا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحت یاب ہو گیا نا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب وہ مائی سے خدمت گزار بھی ہیں جی، باقی سارے دائیں بائیں ہو گئے، یعنی کہ آپ کے مرض کی حالت میں اس مائی صاحبہ نے وفا کی تھی، تو ایسی خدمت گزار تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صحت یاب ہو گیا نا تو 100 کوڑے ماروں گا تجھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، سائنس ٹیکنالوجی ہو گئی تباہ، میں ارکض برجلک، فرمایا ایوب ذرا اپنے پاؤں کی ایڑی مارنا نیچے، پاؤں کی ایڑی ذرا نیچے مارو، بس ایڑی ماری نا تو رب تعالیٰ نے فوراً فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی غسل کے لیے بھی بڑا بہترین ہے اور پینے کے لیے بھی بڑا بہترین ہے۔ کیسی بات ہے جی؟ کہاں گئی وہ سائنس ٹیکنالوجی ہیں؟ آ کے جناب وہ اتنے دن بور کرتے رہتے ہیں، پھر جا کے پانی آتا ہے وہ بھی پھیکا ہیں، تو وہ قربان جائیں، وہ کنواں میں نے دیکھا ہے جی، اس کنویں کا میں نے پانی بھی پیا ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار شریف کے باہر ہی ہے وہ کنواں، آج بھی موجود ہے وہاں۔ بہرحال وہاں جہاں مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایوب علیہ السلام کے مزار شریف پہ گیا اور وہاں ان کے پاؤں کو لگنے والا پانی جو ہے وہ اس کنویں کا پانی پیا، وہاں افسوس مجھے ایک بات کا اور بھی ہوا، وہاں آپ کی جو مسجد شریف تھی اس کے بیت الخلاء جو تھے، اس بیت الخلاء کے دروازے پر نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ کا نام لکھ کے آگے کافر لکھا ہوا تھا۔ یہ کسی پاکستانی حرامی کا کام ہوگا،
بتائیں جی، رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی کا نام بیت الخلاء میں لکھا ہوا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے، آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور پانی کو پیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اب ایوب علیہ السلام کے ذہن میں آیا، وہ قسم کھائی تھی 100 کوڑوں والی، وہ تو لگا دیں چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ فرمایا کہ ایوب آپ اس طرح کرو، 100 تیلوں والا جھاڑو پکڑ لو۔ ہیں، یہ رب تبارک و تعالی ہیلا بیان فرما رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اور اس وفادار مائی صاحبہ کو بچانے کے لیے۔ اس سے ثابت کیا ہوا یار، اگر کوئی بندہ وفادار ہو نا تو مالک بھی سزا اسے کم دیتے ہیں اگر اس سے کچھ ہو جائے تو۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو وہ مائی صاحبہ جو ہیں یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے تو چلو قسم کھائی تھی ایوب علیہ السلام نے 100 کوڑے ماروں گا، تو رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ایوب قسم کھا کے بیٹھا ہے چلو قسم پوری کر لے، 100 کوڑے مائی صاحبہ کھاتے کھاتے وہ دنیا سے گزر جائیں نہ۔ رب تبارک و تعالی نے بھی یہاں پر مائی صاحبہ کا اتنا وہ پاس رکھوایا حضرت ایوب علیہ السلام سے، فرمایا کہ تم 100 تیلوں والی نا، 100 تیلے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انہیں، ہاں تن کے کہہ لیں، تن کے چھوٹے ہوتے ہیں ویسے، تو 100 تیلوں والی جو جھاڑو ہے نا وہ لے کے آپ مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ ولا تحنث، قسم آپ کی نہیں ٹوٹے گی، آپ ہانے سے نہیں ہوں گے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا چنگا بندہ ہے ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا، بعد میں شفا یاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرمایا ایوب جب بیمار تھا اس وقت تجھے مزہ تھا یا اب مزہ ہے؟ کہنے لگے مولا جب بیمار تھا اس وقت مزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میں وہ کیسے؟ کہنے لگے مولا جب میں بیمار تھا روزانہ جبریل مجھے آ کے پوچھتا تھا، جبریل مجھے کہتا تھا کہ رب فرما رہا ہے ایوب کیسے ہو؟ تو کہتے ہیں مولا وہ جو مجھے پوچھتے تھے نا رب کہہ رہا ہے کہ ایوب کیسے ہو، تو وہ اسی کے مزے میں میری رات بھی گزر جاتی، دن بھی گزر جاتا تھا۔ تو جب سے وہ میں ٹھیک ہوا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو اب وہ نہ آواز رس گھولتی تھی میرے کانوں میں، وہ بند ہو گئی ہے کہ میرا مالک مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ایوب کیسے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ بھی جہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ایوب علیہ السلام نے 100 تیلوں والا جھاڑو مار کے اپنا ایک رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہیلا بتایا انہیں کہ مائی صاحب بھی بچ جائیں اور ان کی قسم بھی نہ ٹوٹے، قسم بھی ان کی پوری ہو جائے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیویوں پر ذرا ہاتھ اولا ہی رکھے کہ نہیں۔ ہاں ہوں کئی سارے چپ ہو گئے کہتے نہیں جو کٹنے والی حدیث سنا دے سنوں نہ، ڈرانے کا ضرور حکم ہے، بندہ ڈرا کے رکھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے ایسے ہی، بس کہیں سے دیکھتے نا کوئی بات دائیں بائیں ہو رہی ہے یا کوئی مطالبات بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا جا کے اسے ہلاتے تھے ایسے۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے اللہ اس پہ رحم فرمائے، اس نے کوڑا صحیح رکھا ہوا سامنے، ٹھیک ہے نہیں۔ ہاں اس طرح وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک سانپ آ گیا مرید ہونے کے لیے، سانپ آیا مرید ہونے کے لیے، انہوں نے کہا جی مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یار مرید تو ہوگا لیکن تیرا جو دم کرتا ہے نا وہ بند کرنا پڑے گا تجھے، ہاں جو تیرا دم ہے کہ نہیں ایسے دم نہیں کرتا وہ والا، انہوں نے کہا وہ دم بند کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے دم بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ گیا جناب جنگل میں بیعت ہو کے صوفی ہو گیا، وہ بھی بزرگ بن گیا 1 منٹ میں۔ تو اب سارے جانور جو بھی پاس سے گزرتا ہے سانپ کچھ بھی نہیں کہتا، انہوں نے کہا اے بڑا بدعظیم بندہ ہے تو کچھ بھی نہیں کہتا یہ تو، بس جانور اسے چھیڑنے نہیں لگ گیا۔ پھر ادھر سے آ کے جناب بھیڑ اسے ٹانگیں مار رہی ہے، بکری اسے سینگوں پہ اٹھا کے پھینک رہی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سانپ واپس آ گیا، کہنے لگا حضور معذرت چاہتا ہوں۔ میں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اپنی بیعت واپس لے لیں، میں نہیں مرید ہوتا آپ کا۔ اس نے کہا کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کسی کو ڈنگ نہیں مارنا، تو میں نے وہ ڈنگ مارنا چھوڑا ہے، تو بکریاں بھی بدماش ہو گئی ہیں، وہاں تو گدھا جو ہے فواد چودھری وہ بھی مجھے نہیں چھوڑتا، ہاں سارے مجھے ذلیل کر رہے ہیں، تو اب میں ڈونکی راجہ بھی مجھے خراب کرتا ہے، وہاں میں کدھر جاؤں؟ تو بزرگوں نے فرمایا یار دیکھو میں نے تمہیں ڈنگ مارنے سے منع کیا تھا، شو کرنے سے منع نہیں کیا تھا کہ نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا ڈنگ نہیں مارنا، شو کر سکتے ہو تم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ پیر صاحب سے نسخہ لے کے گیا نا، کہتے شیخ کامل ہو تو بچا لیتا ہے پھر، جی شیخ کامل تھا اس کا، وہ گیا جا کے اب جناب وہ سارے جیسے عادت بنی ہوئی تھی اسے تنگ کرنے کی، وہ آئے سارے، اس نے جیسے شو کیا نا سارے بھاگے وہاں سے۔ انہوں نے کہا توڑی خیر واپس آ گئی ہے، یہ اپنی سیرت پہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ پھر اکھڑ مزاج ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا یہ بھائی۔ تو یہاں سے سمجھنے کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ڈنگ نہ مارے، شو ہی کرے اکیلا،
ہاں اگر خاتون جو ہے وہ بگڑ گئی ہے، کوئی مستی کر رہی ہے کوئی، تو صرف شوں کر دے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ مارنے کی جو اجازت ہے نا، قرآن پاک میں بھی مارنے کی اجازت ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ آقا علیہ السلام میں اگر بیوی کو مارنا پڑ بھی جائے نا، میں کہ مسواک کے ساتھ مارو۔ کس کے ساتھ مارنا ہے؟ آپ مسواک کے ساتھ مارنا۔ مسواک کتنا بڑا ہوتا ہے بڑا؟ نہیں اینا بڑا کڑا مسواک ہوتا ہے؟ تسی دریا تے بہ کے وضو کر دو؟ مسواک اتنا سارا ہوتا ہے مسواک۔ اچھا جی سنیں جی، اتنا سارا مسواک ہوتا ہے، کرتے کرتے پھر تھوڑا سا اتنا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں۔ مسواک کے ساتھ مارنے کی آقا علیہ السلام نے اجازت دی ہے، فرمایا کہ مسواک کے ساتھ بندہ جو بھی مارے اپنی بیوی کو مسواک کے ساتھ مارے۔ کئی سارے لوگ ایسے کسائی بن کے اپنی بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو بہنیں ہیں، میں انہیں بھی یہ عرض کروں گا کہ وہ بھی ذرا شفقت یہ کریں۔ وہ بیچارہ سارا دن کما کے آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، جیسے گھر آئے اور آگے سے منہ سڑا ہوا ہو، اس بیچارے کی پھر کیا بچے گی؟ بل بتائیں۔ وہ بھی کہے گا کہ باہر بھی میں باتیں سن کے آیا ہوں، گھر آ کے پھر وہی حال ہے۔ ایک انتہائی شریف مائی صاحبہ تھی، 3-4 خواتین جو ہے نا، وہ اس کی سہیلی تھی ایک، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ پوچھنے کے لیے گئی اس کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوا کیا ہے، رات کو میں آئی تو لیٹی ہوئی تھی، تو میرا شوہر آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ روٹی کہاں ہے، میں نے ٹانگ کے اشارے سے بتایا وہ پڑی ہے، بس اتنی بات پہ اس نے ٹانگ توڑ دی میری۔ بھلا بتائیں کوئی مارنے والی بات تھی؟ انہوں نے بھی کہا نہیں ہے تو کوئی مارنے والی بات تھی ہی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک صحابی آقا علیہ السلام کی ان کی گھر والی نے کوئی ذرا اونچا بول دیا ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا میں جا کے حضرت عمر کو شکایت لگاتا ہوں تیری۔ وہ جب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لگانے کے لیے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کو لڑ رہی ہیں، حضرت عمر کو لڑ رہی ہیں۔ وہ وہاں سے واپس جانے لگا، اس نے کہا میں یہاں ٹھہرتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، میری بیوی مجھ سے لڑی ہے، تو انہوں نے کہا میری بھی لڑ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اس سے اچھا ہے کہ نہ ہی بتاؤں۔ وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو حضرت عمر باہر آیا، دیکھا کوئی بندہ جا رہا ہے، آیا ہے ادھر، نہ دروازے پہ دستک دی نہ کوئی بات کی، ویسے ہی جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے بولا واپس آ بھائی، تو واپس آیا، کیسے آئے تھے؟ نہیں کام تھا۔ میں بتاؤ، اس نے کہا ہو گیا ہے، اب کیا بتاؤں کام؟ میں نہیں بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہوا، میری بیوی مجھ سے لڑی تھی، تو میں آپ کو بتانے کے لیے آگے دیکھا تو آپ کو لڑ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر سمجھایا۔ بتائیں یار، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کا نام سن کے کافر کانپتے تھے، اللہ اکبر، کریم کے کرم دیکھیں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر والی، آپ نے فرمایا دیکھو یار بات سنو، میں سارا دن باہر ہوتا ہوں، میرے اتنے سارے بچے ہیں، سب کی دیکھ بھال بھی وہی کرتی ہے، سب کے کپڑے بھی دھوتی ہے، سب کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہے، ہر ایک کو وقت پر تیار کرتی ہے، ہر ایک چیز ان کو وقت پر تیار ملتی ہے۔ وہ تھوڑا سا اکھڑ بھی گئی ہے تو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تھوڑا سا بول بھی پڑی ہے تو اس میں لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ بندہ بھی سمجھ گیا، اس نے کہا جی بس آج کے بعد میں بھی اسی طرح ہی کروں گا۔ حضرت آقا علیہ السلام کے پاس ایک قیدی آیا، آقا علیہ السلام نے وہ قیدی پکڑ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چھوڑ دیا، اسے باندھ دیا، اندر کمرے میں چھوڑ دیا، باہر سے دروازے کو بند کر دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا، اندر ہی رہے، باہر نہ جائیے۔ اور دیواریں چونکہ درمیان کی گھر کے ساتھ گھر تھا نا، دیوار چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سی، ان سے بات کر رہی تھی، دیوار پہ وہ ادھر کھڑی ہوئی ادھر کھڑی ہوئی، اس طرح بات کر رہی تھی۔ وہ نکلا وہاں سے بھاگ گیا، آقا علیہ السلام کو باہر سے اطلاع ملی کہ وہ بندہ بھاگ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام آئے، گھر تشریف لائے تو دیکھا آقا علیہ السلام نے کہ وہ تو واقعی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو دیکھ نہیں رہی تھی، اتنا فرمایا نا آقا علیہ السلام نے۔ تو اتنا کہہ کہ آقا علیہ السلام باہر چلے گئے، اسے پکڑوایا، دوبارہ اریسٹ ہو گیا، وہ آ گیا تو آقا علیہ السلام آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ نا پریشان بیٹھی ہوئی، ملول ہیں، پریشان بیٹھی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کے وہ ہاتھ اپنا اس طرح کر کے دیکھ رہی ہیں، الٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہتی ہیں حضور دیکھ رہی ہوں کون سا ہاتھ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا، حضور نے جو فرمایا نا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو وہ کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ہاتھ ٹوٹے گا۔ آقا علیہ السلام نے کھڑا کیا، آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ چوما، فرمایا عائشہ تیرے ہاتھ بھی سلامت رہیں، تو بھی سلامت رہیں۔ بتائیں بھائی، آج ایک ہم ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ ڈون بننے کو پھرتا ہے، نہیں جی میں تو یہاں کر کے دیتا ہوں، میں تو وہاں کر دوں، میں نے تو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، یرکا کے رکھا ہوا ہے، ہاں جی وہی بندہ جو ہے وہ اس کا اپنا حال، گھر چلے جائے تو وہی جناب چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کونے میں، یہ کیا ہوا جی؟ اس نے کہا جی وہ بچوں کی اماں ناراض ہے مجھ سے۔ بندہ پوچھی اتنی تجھ میں ہمت نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان سے پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے وقت تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، رات کے وقت تم کون سا منہ لے کے ان کے پاس جاتے ہو، پھر کیسے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہو جن کو تم دن کو مار رہے ہوتے ہو؟ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ، اور آقا علیہ السلام کا فرمان پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواتین جو ہے نا تمہارے لیے صرف رب کے نام پر حلال ہوئی ہیں،
صرف رب کے نام پر حلال ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی روایت حدیث شریف ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن بندے کے بارے میں نا اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا، بتا یہ بد خلق تھا یا حسن خلق والا تھا، بتائیں، پھر پوچھا جائے گا ان سے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ علی نقشبندیہ کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو سارا جہان مانتا تھا، لیکن ان کی زوجہ نے نہیں مانا کبھی بھی، ان کی بیوی نے نہیں مانا انہیں۔ ہوتا ہے نا، بندے کو بارے بزرگ مانتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا خطیب ہے، نام نہیں لوں گا، کلیاں کو پوچھے تو ان بھی نہیں دسوں گا میں، انہوں کو پوچھن ٹر پوے۔ تو ایک بہت بڑا خطیب ہے، تو ان کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، تو انہوں نے نا پیغام بھیجا گھر کی روٹی جو ہے نا بنا کے دو، مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ اب وہ لڑکا جو گیا وہ کچے ذہن کا تھا، وہ اندر سے ہو کے واپس آیا، کہنے لگا جی مائی صاحبہ کہہ رہی جوتا لے کے آؤں اور آپ کی طبیعت صاف کروں، کون سی آپ نے سبزی لے کے دی تھی، جو کون سا سالن لے کے دیا تھا ہمیں بنانے کے لیے، کوئی گوشت لے کے دیے تھے بنا کے مہمانوں کو کھلائیں۔ جب اس نے مہمانوں کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا نا حضرت کا، تو حضرت جوتا لے کے نا اس کے پیچھے بھاگے، کتے جا پترا یہ دشنانی گل سی ہیں، بتائیں بھائی۔ تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ اتنے بڑے بزرگ اہل اللہ تھے کہ آپ کی ایک بندہ جو ہے نا دور دراز کا سفر کر کے آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کو آ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دستک دی، اندر سے مائی صاحبہ نے آواز دی، کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی حافظہ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے آ کے دو چار اسے بھی سنا دی، دو چار خواجہ صاحب کو بھی سنا دی۔ اس نے کہا تو بھی ایسا ہے، تیرا خواجہ بھی ایسا ہے۔ اس نے کہا، وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار سارے جہان میں اس کے ولی ہونے کے ڈنکے بج رہے ہیں اور اصل رپورٹ تو گھر سے ملی ہے، یہ بندہ صحیح کو نہیں۔ اچھا وہاں سے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ بندہ دور سے نا شیر پر چڑھا ہوا ہے بندہ، اور سانپ کا اس نے رسا بنایا ہوا ہے، لکڑیاں اس کے اوپر لاد کے، سانپ کا کوڑا بنا کے شیر کو مارتا ہوا آ رہا ہے، اور لکڑیاں لادی ہوئی شیر پر تو آ رہا ہے۔ سامنے آیا تو دیکھا آپ نے وہی بندہ، آپ اہل اللہ میں سے تھے، دل کی کیفیت پہچان گئے۔ آپ نے کہا یار میں اپنی بیوی کی بدتمیزیاں برداشت نہ کرتا تو آج یہ شیر بھی میرا وزن نہ اٹھاتا، میں یہ شیر کو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے تابع کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں میں انہیں برداشت کرتا ہوں۔ میں آج تک اس کے سامنے نہیں بولا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا جو تو نے کہنا ہے کہتی رہے، میں نہیں کچھ کہتا تجھے۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا انعام یہ دیا کہ یہ شیر میرے تابع کر دیا ہے۔ میں نے کہا جنگل کے سارے جانور میرے تابع کر دیے رب تبارک و تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نا آپ ہوا میں پرواز کرنے لگے، اس طرح کر کے نا گھر کے گرد چکر لگایا۔ آپ نے میں چلو دیکھے گی کچھ تو مانے گی نا، آپ نے اس طرح کر کے چکر لگایا نا، چکر لگا کے واپس آئے تو اس نے کہا مائی صاحب کو پہچان نہیں ہوئی کہ وہی ہیں۔ اس نے کہا تو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، ولی تو میں نے آج دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے کہا پکی بات ہے دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ آپ نے وہ تو میں تھا۔ اس نے کہا میں بھی کہوں ٹیڑھا کیوں چل رہا تھا تو نہیں نہ مانتی۔ تو یہ ہو جاتا ہے بھائی، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اسے قابو کرنے کے چکر میں اسے اپنے آپ ولی ہونا منوایا اسے، نہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، کب وہ بھائی کی کرنا، کریم آقا کے سامنے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک سیاست شریف میں موجود ہے، اللہ اکبر، میں کوئی بندہ جنتی ہو ہیں جی، اس کی بیوی اس کے ساتھ لڑے، میرے آقا کے سامنے میں جنت میں اس کی جو بیوی بنے گی نا حور، میں وہ وہاں سے دیکھ کے اسے کہتی ہے قاتلک اللہ ہو، اور تو مر جائے، اس نے کون سا ہمیشہ تیرے پاس رہنا ہے، آخر تو اس نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ کیوں اسے تنگ کرتی ہے بیچارے حاجی صاحب کو؟ یار میں ویسے کہتا ہوں پتہ نہیں عجیب بندے یہ، میں کہ کیوں اسے تنگ کرتی ہے تو؟ میں اسے تنگ نہ کر، اسے پریشان نہ کر، اس نے ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہنا، اس نے آخر میرے پاس ہی آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن جو ہے، کیونکہ سب سے بڑا پڑوسی کے حقوق کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کا، تو پڑوسی کے سب سے بڑا پڑوسی کون سا بلا؟ وہ بیوی ہے بندے کی۔ کون ہے؟ بیوی ہے، ہاں وہ ہمسائی ہے، بیوی ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ گھر کے باہر وہی پڑوسی ہوتا ہے نا، گھر کے اندر رہنے والی بیوی بھی پڑوسی ہے اس کی، اس کے بچے بھی پڑوسی ہیں، اس کے ماں باپ بھی پڑوسی ہیں، یہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ سب سے پہلے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے انہی کے فرائض آپ نے پورے کیے یا نہیں کیے وہ پوچھا جائے گا آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔